انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ آج عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، جشن اور تہوار میں، دیگر اور چیزوں میں مسلمان غیر قوموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارے. لہذا ایسے وقت میں ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے، غیر قوموں کی مشابہت سے کیوں ہمیں منع کیا، کیوں ہمیں روکا گیا ہے کہ غیر قوموں کی مشابہت اختیار نہ کی جائے. وہ قوم جنہیں ہر قدم پر اللہ رب العالمین نے غیروں کی مشابہت سے روکا اور غیروں کی مخالفت پر ابھارا، افسوس کہ آج وہی قوم اتنی ہی شدت کے ساتھ غیر قوموں کے عمل پر عمل کر رہی ہے، یعنی غیر قوموں کے نقش قدم پر چل رہی ہے، غیر قوموں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے. اس مناسبت سے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا. محترم حاضرین، ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، جو ہر قدم ہر لمحہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب ہمیں یاد ہوگا ہماری زندگیوں کا مقصد، تبھی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے. اگر اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو ہم بھلا دیں گے تو ہم دنیاوی زیب و زینت میں اور دنیاوی عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر اپنے اصل مقصد کو فراموش کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر، احادیث میں الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ بار بار اس چیز پر ابھارا گیا ہے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی. اور کب سے کب تک عبادت اللہ رب العالمین کی ایسی کرنا ہے کہ موت کے آ جانے تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو، یقین یعنی موت کے آ جانے تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. حاضرین، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام مبعوث کی. اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام پر کتابیں بھی نازل اللہ رب العالمین نے کی. اللہ رب العالمین نے ان ادیان میں سب سے بہترین مذہب، سب سے بہترین دین جسے قرار دیا وہ دین اسلام ہے، جو فطری دین ہے، جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، جس دین سے اللہ رب العالمین راضی ہوا، جس دین سے اللہ رب العالمین خوش ہوا. اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ اللہ رب العالمین اس دین کو پسند کرتا ہے، لہذا تم بھی اس دین کو پسند کرو اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرو، اسلامی تعلیمات پر عمل کرو. باطل ادیان، باطل مذاہب، غیر قوموں کے طور طریقے، ان کے عقائد، ان کے معاملات، ان کی معاشیات، ان کا رہن سہن، ان کا طور طریقہ اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کی. سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا. بہت سارے غیر قوموں کے طور طریقے آج مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکے، بہت سارے، جس میں سے مختصراً کا ذکر کیا جائے گا. جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں سیٹی بجانا، یہ اسلام کی دین نہیں. سیٹی ہو یا شرق ہو یا بانسری ہو، اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہے یہ اسلام کا طور طریقہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی زندگیوں میں رائج ہو چکا ہے. میں اور آپ جانتے ہیں تالی بجانا، یہ اسلام کی دین نہیں. تالی بجانا غیر مذاہب، غیر ادیان کے طور طریقے، لیکن یہ بھی مسلمانوں میں رائج ہو چکا ہے. میں اور آپ جانتے ہیں پکی قبریں بنانا اور انہیں سجدہ کرنا، یہ بھی اسلام کا طریقہ نہیں، باطل ادیان کا طریقہ ہے جو آج مسلمانوں کی زندگیوں میں رائج ہو چکا ہے. میں اور آپ جانتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کا حکم کہ تمہارا زندگی کا جو بھی معاملہ ہو، عقائد ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشیات ہو، زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، تمہیں اگر اپنے لیے آئیڈیل کسی کو بنانا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا، کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر کسی نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ یعنی اب تمہیں زندگی گزارنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنا ہے۔ اگر تمہارا رہن سہن، طور طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا، دعوت دینا، دعوت قبول کرنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، عقائد، عبادات، معاملات، تمہاری زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اب تمہارا زندگی کا کوئی بھی معاملہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے مخالف نہیں۔ لیکن افسوس آج حالات کیا ہے، میں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام پر کم عمل اور باطل ادیان پر زیادہ عمل ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب محبت کرنے والا کہتے ہیں، وہ لوگ غیروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی عبادات کو، اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ غیر قوموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کوئی عمل کرنا، یہ عمل برباد کر دیتا ہے، ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ہماری اچھائیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، کوئی بھی عمل ہو مخالفت پر، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اور افسوس آج مسلمان غیروں کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین باطل ادیان، باطل مذاہب کے اعمال کو قبول نہیں کرتا، بلکہ ان کی جو نیکیاں، ان کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ ہباء منصورہ ہو جاتی ہے، اڑا دی جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں اعلان فرماتا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا۔ جو لوگ اسلام کے علاوہ باطل ادیان کا کوئی طور طریقہ لاتے ہیں، کوئی عمل لاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو، ان کے اعمال کو ہباء منصورہ کر دیتا ہے، یعنی ذرات کی شکل میں بنا کر ہواؤں میں اڑا دیتا ہے، ان کا عمل غارت ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی آج مسلمانوں کے کتنے عمل ہیں جو مسلمان ظاہری طور پر نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، لیکن باطل ادیان کے طور طریقے پر ہونے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو جا رہے ہیں، ضائع ہو جا رہے ہیں، ختم ہو جا رہے ہیں، مٹا دیے جا رہے ہیں۔ تو غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان عمل تو کرتا ہے لیکن وہ عمل ضائع کر دیا جاتا ہے، برباد کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ انسان غیروں کے ادیان پر عمل کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ پریکٹیکلی پروف کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام مکمل نہیں ہے، نعوذ باللہ اسلام مکمل نہیں ہے، حالانکہ اسلام نے ہر میدان میں رہنمائی کی ہے۔ جب ہر میدان میں اسلام نے رہنمائی کی ہے تو دوسروں کے ادیان، دوسروں کے مذاہب، دوسروں کے طور طریقوں کے ہم محتاج نہیں ہیں، بلکہ صرف اسلام ہی کے محتاج ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ مسلمان یا انسان دیگر ادیان، دیگر مذاہب پر عمل کرتے ہوئے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کی سزا کو دعوت دے رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تعلیمات بھیجی، اللہ رب العالمین نے اسلامی فطری تعلیمات بھیجی جو دنیا اور آخرت میں فائدے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایک انسان اس کو چھوڑتے ہوئے اور باطل ادیان کے عمل کو قبول کرتے ہوئے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہمیں یہ عمل قبول نہیں ہے۔ اس کئی اعتبار، کئی طریقوں کے ساتھ غیروں کی مشابہت اختیار کرنا اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ یہ نعمتوں کی ناشکری، نعمتوں کی ناقدری ہے، یہ عمل کو ضائع کر دینا، عمل کو برباد کر دینا۔ محترم حاضرین، اب یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ
کبھی یہودیوں کی مخالفت پر ابھارا، کبھی عیسائیوں کی مخالفت پر ابھارا، کبھی مشرکین کی مخالفت پر ابھارا، کہیں کہا خالف الیہود والنصارى کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، تو کبھی کہا خالف الیہود یہودیوں کی مخالفت کرو، کبھی کہا خالف النصارى نصارہ کی مخالفت کرو، تو کبھی کہا خالف المشرکین مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی مشرکین یہودی عیسائی جو عمل کرتے ہیں ان کے بالکل برعکس تم عمل کرو، ان کے منوان عمل نہ کرو۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے باطل ادیان، باطل طور طریقے، باطل مذاہب کے پیروی کرنے سے اللہ رب العالمین نے الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ روکا۔ لیکن افسوس جن جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، افسوس کہ آج امت مسلمہ نینوان ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عقائد میں، معاملات میں، عبادات میں، جشن میں، خوشیوں میں آج غیروں کی مشابہت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور کیوں نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی کر دی تھی، جسے میں اور آپ آج دیکھ رہے ہیں، جس کا مشاہدہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں، یعنی غیر قوموں کے نقش قدم پر امت محمدیہ چلنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے قریب غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان کی اتباع کرنے لگے گی، ان کے نقش قدم پر چلنے لگے گی۔ کس طرح سے نقش قدم پر چلنے لگے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبرم بشبرن، اگر وہ قوم ایک بالی چلے گی تو ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے یہ قوم بھی ایک بالش نہیں چلے۔ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اگر وہ ایک ہاتھ کا کوئی عمل کریں گے تو ان کی مشابہت میں، ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں، ان کے فیشن میں، ان کے طور طریقوں میں اس طرح سے اندھے ہو جائیں گے کہ ایک ہاتھ اگر وہ لوگ چلیں گے تو یہ قوم بھی ایک ہاتھ ہی چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر مثال دے کر فرمایا حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ، اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں، جسے گھوڑپڑ کہا جاتا ہے، اس کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ قوم اس طرح سے ان کی عقیدت میں اندھی ہو جائے گی کہ یہ قوم بھی ان کے ساتھ بل میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی، حالانکہ اس میں داخل ہونا ناممکن ہے، لیکن عقیدت میں، محبت میں، فیشن میں اس طرح سے اندھے ہو جائیں گے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الیہود و نصارہ، کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، فمن، نہیں تو پھر کون ہے؟ یعنی یہود و نصارہ ہی۔ اور آج بالکل یہی حالات امت مسلمہ کہ یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر، غیر ادیان کے، باطل ادیان کے، باطل مذاہب کے طور طریقوں پر اس طرح سے مسلمان چل رہے ہیں، اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ جو عبادات ان لوگ کرتے ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، ان کا جو رہن سہن ہے، ان کا جو طور طریقہ ہے، ان کی عقیدت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ بالکل وہی اعمال کرتے ہیں، بالکل وہی اعمال۔ بہت سارے عقائد میں بہت ساری چیزیں ہیں، مختصراً میں اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلول کے عقیدے سے منع کیا، اور آج یہی عقیدہ بہت سارے مسلمانوں کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا، لیکن آج بہت سارے مسلمان غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے سے منع کیا، لیکن آج غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفریہ شرکیہ عقائد سے منع کیا، لیکن آج غیر قوم، غیر باطل ادیان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امت مسلمہ کے بہت سارے لوگ شرکیہ اور کفریہ عقائد پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا، سختی کے ساتھ منع کیا، اور آج بالکل وہی کیا جا رہا ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، کتنی واضح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائهم
मसाजिदा, कि उन लोगों ने अंबिया किराम की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अफसोस उन लोगों ने अंबिया किराम की कब्रों को सजदा बनाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत को अपने ऊपर हलाल और लाजिम करार दिया। अफसोस उम्मत मुस्लिमा उनसे आगे बढ़ते हुए गुनाहगारों की कब्रों को भी सजदागाह बनाया। ये बहुत अहम है, इसकी वजाहत का वक्त नहीं है। क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो यहूद और नसारा पर। क्यों लानत हो? इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन लोगों ने अंबिया किराम की कब्रों को, किसकी कब्रों को? अंबिया किराम की कब्रों को सजदागाह बना लिया। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो कौम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानने का दावा करती है, वो कौम जो इस्लाम को मानने का दावा करती है, वो कौम वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करते हैं, आज उन लोगों ने अंबिया किराम के अलावा की गुनाहगारों की तक कब्रों को सजदागाह बनाया। ऐसा नहीं, किसके नक्शे कदम पर? यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में या नेक लोगों की शान में गुलू करने से मना किया, इसलिए कि नेकों की शान में गुलू करना यही गुनाह का दरिया बनता है, यही गुमराही का दरिया बनता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वल गुलू फइन्नहु अहलक मन कान क़ब्लकुम, तुम गुलू करने से बचो, इसलिए कि गुलू करना ये पिछली कौमों के हलाक और बर्बाद होने का दरिया और सबब है। आज किसी की भी शान में जरूरत से ज्यादा गुलू करते हुए उसे इस मकाम पर नऊज़ुबिल्लाह ले जाया जा रहा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात में शरीक किया जा रहा है। गैर कौमों ने जिस तरह से अकायद की खराबी का शिकार हुए, किसी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया, किसी ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया, किसी ने फरिश्तों को नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेटियां बनाया, किसी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में शरीक किया, किसी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात में शरीक किया, किसी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में शरीक किया। उम्मत मुहम्मदिया भी गैरों के अदियान, गैरों के नक्शे कदम पर चलते हुए बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में दूसरों को शरीक कर रही है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अदाब को दावत दे रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अदाब को दावत दे रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के गैज़ और गज़ब को दावत दे रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को नऊज़ुबिल्लाह गालियां दी जा रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शरीक बनाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो रहा? तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत में शरीक करने से मना किया। लेकिन अफसोस आज बातिल अदियान के तौर तरीकों पर अमल करते हुए मुसलमान उनके अकायद को पूरे के पूरे इख्तियार करते चले जा रहे हैं। जश्न और त्योहार, इसमें भी शरीयत इस्लामिया ने उनकी मुखालिफत पर उठाना, उसके बावजूद भी जैसे मैं और आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के 2 त्योहार बताए। मुख्तसर मैं इशारा कर रहा हूँ, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, उसके बाद हफ्ते की ईद, जुमा की ईद जो ईद उल मोमिनीन है। और इस चीज में भी गैरों की मुशाबिहत से मना किया, गैरों की मुशाबिहत से सख्ती के साथ मना किया। लेकिन क्या हो रहा है कि बातिल अदियान के जो त्योहार हो रहे हैं, जो जश्न हो रहे हैं, जो मजहबी तौर पर उनके मामलात हो रहे हैं, मजहबी तौर पर जो उनकी खुशियां मनाई जा रही है, मुसलमान आज उनका साथ दे रहा है, उन्हें उनके इन मजहबी त्योहारात में शरीक हो रहा है, उन्हें मुबारकबाद दे रहा है, उन्हें मुबारकबाद देते हुए नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली दे रहा है। क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि मुसलमान क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि बातिल अदियान के जो मदाहिब हो रहे हैं, जो त्योहारात हो रहे हैं, जो खुशियां हो रही है, मोहब्बत के नाम पर, भाईचारे के नाम पर उनके साथ शरीक होते हुए नऊज़ुबिल्लाह अपने ईमान, अपने अकीदे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं? हालांकि सख्ती के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। ये मुख्तसर इशारा किया जा रहा है, यानी अकायद में उनकी इत्तिबा की जा रही है, जश्न, त्योहार, ईद वगैरह में उनकी इत्तिबा की जा रही है, इबादत में उनकी इत्तिबा की जा रही है। कई दलाइल है, बहुत सारे दलाइल है। नमाज को मौखर करना यानी ताखीर, बहुत ज्यादा ताखीर के साथ पढ़ना, ये भी बातिल अदियान का तरीका है, बातिल मज़ाहिब का तरीका है जिस पर आज मुसलमान अमल कर रहे हैं।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے عبادات میں بھی ان کی مخالفت پر ابھارا اور ان کی تائید کرنے، ان کی مشابہت کرنے سے منع کیا کہ میں اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں نماز پڑھنے کی تائید کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ سحری نہیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو آپ لوگ سحری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ افطار میں بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں، تم افطار میں تاخیر نہ کرو، جیسے ہی وقت ہو جائے ویسے ہی افطار کر لو۔ اس کے علاوہ دیگر اور چیزوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں ہماری رہنمائی فرمائی اور ان کی مخالفت پر ابھارا۔ لیکن افسوس آج مسلمانوں کی کم علمی، مسلمانوں کی جہالت، مسلمانوں کی ان سے محبت، ان کے نقش قدم پر چلنا، انہیں راضی رکھنے کی کوشش کرنا، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرنا، انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہوئے باطل ادیان کو، باطل چیزوں کو قبول کر لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں دین کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اسلام کے چہرے کو مسخ کر رہی ہے، اسلام کے شکل کو بدل کر سامنے رکھ رہی ہے۔ اور اس کا ذریعہ اور سبب بننے والے کوئی باطل، کوئی دشمن نہیں ہے، بلکہ اسلام کے ماننے والے، بلکہ اسلام کے ماننے والے عادات میں، اخلاق و کردار میں، طور طریقے اور رہن سہن میں۔ میں اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طریقہ مسلمانوں کا کس طرح سے ہونا چاہیے اور کس طرح سے ان کی مخالفت ہونی چاہیے، اس چیز کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو پست رکھو، مونچھوں کو بڑا نہ کرو، مونچھوں کو بڑھانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ کہا کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، غیر قوموں کے مرد سونا پہنتے ہیں، لہذا ہمارے اسلام کے مسلمانوں کے لیے سونا پہننا، مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ اس کے باوجود کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مرد سونا پہنتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، سونے کی چین پہنتے ہیں، سونے کا کڑا پہنتے ہیں، نعوذ باللہ، جو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا اور غیر قوموں کی مشابہت کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کئی اور چیزوں کا ذکر کیا، یعنی اختلاط، مردوں کا ایک مرد و عورت کا اختلاط، اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور کئی چیزوں کے ساتھ شریعت اسلامیہ نے منع کیا۔ تو بہرحال یہ مختصراً غیر قوموں کی مشابہت میں کس طرح سے مسلمان ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، یہ تھا۔ آج کی تاریخ میں جو عنوان کے انتخاب کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، میں اور آپ جانتے ہیں 25 دسمبر جو ابھی حال میں گزرا ہے کرسمس کے نام پر، اور یہ ہیپی نیو ایئر کے نام پر نئے سال کا آغاز جو ہونے جا رہا ہے، اس میں کس طرح سے مسلمان ان کی مشابہت کرتے ہوئے اختیار کر رہے ہیں۔ میں اور آپ جانتے ہیں اسلام کا سب سے پہلا مہینہ، اسلام کا آغاز، اسلام کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں، اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں، یہ یاد نہیں ہے کہ اسلامی سال کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، ہجرت سے کیوں اسلامی سال کا آغاز کیا گیا، ہجرت سے اسلامی سال کی شروعات کیوں کی گئی، ہجرت میں کیا تاریخ جڑی ہوئی ہے، کس پس منظر میں ہجرت ہی کو منتخب کیا گیا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہجرت سے کی جائے، جو آج 1444 ہجری چل رہا ہے۔ اسلامی تاریخ، اسلامی مہینہ، اسلامی دن کیا ہے، آج اس سے ہم ناواقف ہیں۔ غیروں کی مشابہت اور اسلام کی مخالفت پر سب سے بڑا رول ہم لوگوں کا۔ چلیے ٹھیک ہے، ایسے بحث مان بھی لیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کو مقرر کیا، جیسے کہ اللہ رب العالمین 11ویں پارے سورہ یونس میں اعلان فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک لکم، یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں سورج اور چاند کے بارے میں بتایا کہ سورج کو اللہ رب العالمین نے ضیاء بنایا اور چاند کو اللہ رب العالمین نے نور بنایا، اور ان کے روٹ، ان کی مقدار متعین اللہ رب العالمین نے کر دی کہ سورج بھی اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے اور چاند بھی اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے انہیں گردش پر لگایا؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سال کے حساب و کتاب کو، یعنی دنوں کو، مہینوں کو، ہفتوں کو جانو۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ ایک عظیم قدرت ہے کہ دن اور رات کا نظام جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے دن، مہینے، ہفتے، سال جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں، یہ محاسبہ نفس کے لیے، محاسبہ نفس کے لیے تو کرنا تو ہمیں یہ چاہیے کہ چلیے عیسوی سال بھی گزر گیا تو کم سے کم ہمیں اپنا محاسبہ تو کرنا چاہیے، ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اقرا کتابک، اللہ رب العالمین کہتا ہے اپنی کتاب کو پڑھیے،
اپنے 24 گھنٹوں کو، اپنے مہینوں کو، اپنے سال کو جائزہ لیجئے کہ کیا حال ہمارا ہے، کتنی ہم نے آخرت کی، قیامت کی، مر جانے کے بعد کی تیاری کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کی طرف ایمان والوں کو متوجہ کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ رب العالمین سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھو کہ آنے والے کل کے لیے تم نے کیا پیش کیا ہے، کتنی نیکیاں پیش کی ہے جو تمہیں کامیاب کرے گی، یا کتنے گناہ اور برائیاں پیش کی ہے جو تمہیں ناکام کرنا۔ تو ہمیں محاسبہ نفس چاہیے، وقت کی پابندی، وقت کی قدر کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگوں کی اکثریت غفلت اور سستی کا شکار ہے، لاپرواہی کا شکار ہے۔ الصحۃ والفراغ، ایک تو صحت و تندرستی، دوسرا والفراغ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا وقت جسے ضائع کریں۔ خاص طور پر میں اور آپ جانتے ہیں نئے سال کے آغاز کے نام پر جو بے حیائی، جو فحاشی، جو عقائد کی خرابی، جو ایمان کا بگاڑ، جو ایمان کا فساد یا فضول خرچی یا زناکاری ہوتی ہے، اس نے تو دین اور ایمان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہے، جسے میں اور آپ جانتے ہیں باطل تو باطل، اسلام کے ماننے والے بھی ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مختلف طرح کے بدعقیدگی والے امور کام انجام دیے جاتے ہیں جس کے اندر مسلمانوں کی شرکت ہوتی ہے، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے نئے سال کے شروعات، نیا سال کو شروع کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نیا سال اگر اچھا شروع ہو تو پورا سال اچھا جائے۔ یہی ہر دن کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جا رہا جو اسلام کی دین ہے؟ اسلام نے کہا کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو ان احسنتم احسنتم، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اپنے آپ کے لیے نیکی کرتا ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اپنے آپ کے لیے برائی کرتا ہے۔ ہر وقت، ہر لمحے کے لیے شریعت اسلامیہ نے یہ سوچنے کا۔ آج باطل عقائد، باطل مزاج، باطل ذہن، باطل رسم و رواج، باطل طور طریقے اس طرح سے سب چڑھے ہوئے ہیں کہ مسلمان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اسے نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن ماحول و معاشرے میں، ماحول و معاشرے کا ساتھ دیتے ہوئے، غیر ادیان کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں اس چیز کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا کہ اگر ان کے طور طریقوں پر تم عمل کرنے لگ جاؤ تو اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کر دیا کہ وہ لوگ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کبھی وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز نہ یہود راضی ہوں گے نہ ہی نصارہ عیسائی خوش ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے ملت کی اتباع کرنے لگ جاؤ۔ یعنی اگر باطل ادیان کو خوش کرتے ہوئے ان کے تہوارات میں، ان کی خوشیوں میں، ان کے مذہبی معاملات میں، ان کی بدعقیدگی میں اگر انسان یہ سوچ کر شریک ہوتا ہے کہ چلو ہمارا تو معاملہ ہے، رہن سہن ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا لینا دینا ہے، یہ سوچ کر شریک ہوتا ہے تو وہ تو اسی رنگ میں ہمیں رنگ دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی قرآن و حدیث میں ذکر کر دیا، الگ الگ بہت سارے دلائل ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو مسلمانوں میں سے نہیں رہتا ہے بلکہ وہ غیر قوموں کے ساتھ ان کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل ادیان کے رہن سہن، طور طریقے، ان کے عقائد، ان کے عبادات، ان کے معاملات کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لیکن افسوس ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو فحاشی، جو عریانیت، جو فضول خرچی، جو زناکاری، جو بے حیائی عام ہو رہی ہے، میں اور آپ جانتے ہیں اس کے عذابات دنیا میں بھی مل رہے ہیں اور اس کے عذابات آخرت میں بھی ملیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 18واں پارہ سورہ نور میں اعلان کیا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون، جو فحاشی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں ایمان والوں میں، انہیں اللہ رب العالمین دنیا میں بھی دردناک عذاب عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب عطا کرتا ہے۔ آج ان فحاشی نے، اس عریانیت میں، اس زناکاری میں، اس بے حیائی میں، اس فضول خرچی میں، اس بدعقیدگی میں، اس گمراہی میں جتنے بھی لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، یقیناً وہ دنیا میں بھی مختلف عذابات کا شکار ہے اور آخرت میں بھی مختلف عذابات میں مبتلا ہوں گے۔ لہذا وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھیں، اپنے مسلم معاشرے کو، مسلم نوجوانوں کو، مسلم قوم کو ان بے حیائیوں سے، فحاشیوں سے، عریانیت سے، غیروں کی مخالفت پر ابھارتے ہوئے غیروں کی مشابہت سے روکے۔ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے، شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے، باطل ادیان کے عقائد، معاملات، عبادات، جشن، ان ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں مکمل اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اسلامی شعائر کی، مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے، اسلام کا پیغام صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین وہ لوگ جو حالت ایمان میں وفات پا چکے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہمارے لیے عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین پر، توحید پر، ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو اس حال میں ہو کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک برحیم۔